الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سورة المؤمنون، اس کا جو درس کل شروع ہوا اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ سورۃ المؤمنون کی فضیلت کیا ہے، اور اس کی ابتدائی 10 آیتوں کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جو اس پر عمل کر لے وہ جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کی تعریف کیا ہے اور مومن کی نشانیاں کیا ہیں، اس تعلق سے سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر 1 میں کہ اسلام میں، دین میں کامیابی کا جو ایک پیمانہ ہے کہ کون شخص کامیاب ہوگا، قرآن پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامیابی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ ہے ایمان۔ جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایمان سے ہٹ جائے، بھلے وہ کتنا دولت مند کیوں نہ ہو جائے، حکومت و سلطنت اس کے پاس آ جائے، شہرت تو ہو جائے اس کی، مگر اس بنیاد کو اسے کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ کامیابی جو طریقہ ہے، پیمانہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ مومن ہونے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، مگر مومن کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان مومن کی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز ایسی پڑھتا ہے جیسے کہ وہ خشوع و خضوع والی نماز، کہ جب وہ نماز کی حالت میں چلا جائے تو اسے دنیا اور تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں اگلی آیت میں مومن کی دوسری نشانی بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے کنارہ کش ہیں، لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ مومن کی دوسری نشانی، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں میں نہیں پڑتا، لغو کی باتوں میں نہیں پڑتا۔ لغو سے مراد یہ ہے کہ بیہودہ بات، بیکار باتیں یا بیکار کام، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ لغو سے مراد یہاں پہ مسخرہ پن ہے، مذاق، ہنسی مذاق کرنا۔ ہنسی مذاق یعنی ایسا کہ جس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں، کوئی مزاح نہیں، کوئی لطیفہ نہیں، بیکار میں کسی کو ستانا، تکلیف دینا۔ جیسے دوستوں میں ہوتا ہے، آپ کبھی ملے اور ہنسی مذاق مسخرہ پن ایسا، کسی کی ٹوپی نکال لی تو کسی کا کچھ کرتا کھینچ دیا، کسی کو کچھ پیچھے سے کچھ اور کر دیا، یہ جو مسخرہ پن ہوتا ہے یہ بیہودہ بات ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ ایسی زبان سے بیہودہ باتیں کرنا، زبان سے گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، یہ زبان سے لغو بات ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان سے بھی بیکار باتیں نہیں کہتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو بیکار وقت گزاری سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضول وقت گزاری سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو لغو سے جو پرہیز کرتا ہو، ہر وہ کام، ہر وہ فعل جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا نقصان ہے، جو ذکر الہی سے دور کر دیتی ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، وہ لغو ہے۔ اور لغو سے، بیکار باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری نشانی بیان کی گئی۔ مومن کی تیسری نشانی کیا ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون،
اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جو صاحب نصاب ہیں، اللہ نے جنہیں مال دیا ہے، وہ اپنے مال میں جب سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ 3 قسم کی زکوٰۃ لی گئی۔ پہلی تو وہ جو صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ جو ایک 2.5% ہر صاحب نصاب کو سال میں نکالنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکالو کہ یہ زکوٰۃ تمہارے مال کا ایک مضبوط قلعے میں تمہارا مال ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو وہ اس کا مال جو ہے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے، وہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے جہاں فضیلت ہے، وہیں پر زکوٰۃ نہ نکالنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، اللہ نے اسے مال دیا اور اس مال کی اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، پھر وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ ایک چیز یہ ہوگی کہ صاحب نصاب ہے، اللہ نے جسے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ نکالے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ صدقہ نافلہ بھی ہے کہ نفلی صدقات کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مال کی زکوٰۃ دینے سے یا اللہ کی راہ میں نفلی صدقات کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے بڑھنا اور اضافہ ہونا اور اس میں انکریز ہونا۔ تو زکوٰۃ نفلی صدقات، یہاں زکوٰۃ سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن کی نشانی وہ ہوتی ہے جو صدقات و خیرات کرتا ہے، جو اپنے مال میں سے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان بندوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ تو نفلی صدقات کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ سے یہاں پہ تیسری چیز مراد ہے تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ یہاں پہ جو بیان فرمایا گیا کہ مومن کی نشانی وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نفلی صدقات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ دل کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ تکبر سے، حسد سے، ریا سے، بغض سے اپنے دل کو، نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، نفس کی طہارت کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ مال کی زکوٰۃ نکال دیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل سے بغض، حسد اور کینہ، تکبر کو نکال دیں تو پھر وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے مال کو پاک کرنے کے بارے میں فکر نہیں کرتا، بلکہ مال کی پاکی کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی پاکی کا بھی تصور کرتا ہے، تو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تیسری نشانی جو ہے مومن کی یہ بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ واجبہ کے طور پہ ہو، چاہے وہ صدقات نافلہ کے طور پہ ہو، چاہے تزکیہ نفس کے طور پہ ہو۔ مومن اپنے اور اپنے دل اور اپنے مال کی پاکی صفائی کے بارے میں جب سوچتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی میسر آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید مومن کی نشانیوں کے تعلق سے اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ تو 3 نشانیاں سورہ مومنون میں ذکر کی گئی۔ پہلی نشانی کہ نماز کا پابند ہو، خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرتا ہو۔ دوسری نشانی لغو اور بیکار باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، مسخرے پن سے اور تمام برائیوں کی باتوں سے محفوظ رکھتا ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہو، بری مجلسوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ معلوم ہے کہ یہ مجلس میں بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی مجلسوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، چاہے صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ اور تزکیہ نفس کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ یا رب العالمین ہماری جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔